پورے پاکستان کے لیے اور خاص طور پر خیبر پختونخوا کی رہائشیوں کے لیے ایک بہت ہی کشیدہ صورتحال ہے۔ سال 2025 کے حوالے سے جو رپورٹ ہمارے سامنے ہے اس میں پہلے 6 ماہ میں خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے تقریباً 756 واقعات ہوئے ہیں، اور رواں سال بھتہ گوری کے جو 94 کے قریب واقعات ہوئے ہیں، ٹارگٹ کلنگ کے 41 واقعات ہیں، اغوا کاری کے 38 واقعات ہیں، اور پختونخوا میں رواں سال اب تک مختلف اضلاع میں 80 آئی ای ڈیز جو بوم دھماکے ہیں وہ ہوئے ہیں، اور 5 خودکش حملے ہو چکے ہیں۔ صوبے بھر میں بتایا گیا ہے کہ 12 میزائل داغے گئے ہیں، 35 دستی بم حملے، اور صوبے کے اندر اب تک تقریباً پہلے 6 ماہ کے اندر 860 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ 13 اضلاع میں 63 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں اور 84 کے قریب زخمی ہوئے ہیں، اور دہشت گردی کے واقعات میں 101 عام شہری شہید ہوئے ہیں اور 292 زخمی ہوئے ہیں۔ تو اوور آل ایک بڑی گروسم سی صورتحال ہے، اور بڑی پکچر یہ جو ڈپکٹ کر رہا ہے کو درست نہیں ہے، کم از کم خیبر پختونخوا کے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے۔ ایک تنازع جو شاید وفاق اور خیبر پختونخوا، یا اگر میں یہ کہوں خیبر پختونخوا اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ نظر آتا ہے، آپ نے دیکھا تقریباً 2-3 روز قبل ایک اے پی سی بلائی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جناب علی مین گنڈا پور صاحب نے، اس کے اندر انہوں نے بہت زیادہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ریڈ لائن کراس کی اور انہوں نے تو ڈائریکٹلی پاکستان کے جو حساس ادارے ہیں انٹیلیجنس کے، ان پر یہ الزام لگایا کہ جی آپ نے گڈ طالبان بیڈ طالبان اب بھی بنائے ہوئے ہیں، اور پولیس پکڑتی ہے گڈ طالبان کو تو آپ کے لوگ انہیں چھڑا کر لے جاتے ہیں۔ اب یہ وہ تنقید تھی یا وہ کرٹیسزم تھا جو کہ بہت الارمنگ ہے۔ دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی ڈرون استعمال نہیں ہوگا خیبر پختونخوا کے اندر سیکیورٹی کو مینٹین کرنے کے لیے۔ اس کے جواب میں وزیر داخلہ کا ٹویٹ آ جاتا ہے۔ پھر ان کا یہ بھی سوال ٹویٹر کے اوپر ہی کہ وہ کون سا اعلیٰ صوبائی عہدیدار ہے جو طالبان کو بھتہ دیتا ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں، which is again very alarming۔ جہاں ایسی صورتحال ہو، یہ مسئلہ وفاق بامقابلہ خیبر پختونخوا حکومت ہے یا there is a lot more to it؟ اگر ایکچول پکچر جاننی ہو تو پھر ہمیں کسی ایسی شخصیت سے ہی بات کرنی پڑے گی جس کے پاس بہت ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہو خیبر پختونخوا کے اندر جو ہو رہا ہے اس کی، اور جو سیکیورٹی صورتحال خیبر پختونخوا ویزاوی جو وفاق ہے اس کی کیا صورتحال ہے، اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں افتخار فردوس صاحب، سیکیورٹی اینالسٹ بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، ہی نوز اے لاٹ اباؤٹ دس سبجیکٹ۔ بہت شکریہ افتخار فردوس صاحب آپ کا۔ سب سے پہلے ذرا یہ بتائیے یہ ایشو کیا ہے، یہ جو گنڈا پور صاحب از آل اپ ان دی آرمز اگینسٹ دی اسٹیبلشمنٹ اور دی انٹیلیجنس ایجنسی، یہ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں منیب صاحب، ایک چیز تو بہت کلیئر ہے، اینڈ آئی ول آنسر یور کوسچن جو آپ نے کہا کہ یہ تنازع جو ہے وہ وفاق کا ہے کہ صوبے کا ہے۔ میرے خیال میں اس میں سب سے الٹیمیٹ بینیفیشری جو ہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، اور میرے خیال میں جو ہم نے 2001 کے بعد بتدریج جو ایک انوالومنٹ دیکھی نان اسٹیٹ ایکٹرز کی، پرٹیکولرلی جو پاکستانی طالبان ہیں اور ان کے ویریس ٹینٹیکلز جو افغانستان سے آئے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ انفلوئنس آپریشنز جو ہے وہ کافی زیادہ ہونے لگ گئے، اور لوگوں کے اندر ایک سوچ جو ہے وہ اس ٹائم پر موجود ہے صوبے کے اندر، اور اس کا غم و غصہ کل بھی آپ نے دیکھا کہ جو خیبر ایجنسی کے اندر ہوا اور پھر بعد میں جرگہ جو ہے وہ ہوا۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب جو بات کر رہے ہیں میرے خیال میں وہ نیشنل نیریٹو میں تو کم از کم فٹ نہیں آتی، کیونکہ ایک پرٹیکولر انسٹیٹیوشن کے اوپر جو ہے وہ سیمائی فیکٹس جو ہے وہ بولنا، جو ان کی انٹرپریٹیشن ہے کہ یہ صرف گٹ طالبان کی وجہ سے معاملات جو ہے وہ خراب ہیں، میں یہ نہیں سمجھتا کہ ان کی انٹرپریٹیشن آف کانفلکٹ جو ہے وہ ایکوریٹ ہے۔ اس کا ایک عنصر ہو سکتا ہے، لیکن ڈائریکٹلی اپنے ملک کی ایجنسی کو کہ آبویسلی وہ ایجنسی کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ کون کون سے جو ہے محکموں کے اندر ہے، اس کو کہنا کہ یہ ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے، میرے خیال میں یہ بات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور آن گراؤنڈ بھی نظر نہیں آتی۔ جہاں تک گٹ طالبان کی جو وہ بات کر رہے ہیں تو 2017 تک تو یہ ایک اسٹیٹ پالیسی کے طور پر جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ سرنڈریز واپس آئے ہیں، اور وہ لوگ جو چھوڑ کر جو ہے وہ واپس آنا چاہتے تھے ان کو ایڈجسٹ ضرور کیا گیا۔ لیکن اگر حالیہ دنوں کے اندر یہ بات کی جائے کہ ہر جگہ پر یہ لوگ موجود ہیں تو میرے خیال میں یہ غلط ہے،
GDP की जो कंसंट्रेशन है वो साउथ ऑफ केपी में बहुत ज्यादा है। और फिर अब हमने देखा कि जो नया हॉट बेड बनने जा रहा है वो कुनड़ और नूरिस्तान यानी चतराल और बाजोड़ जैसे एरियाज के अंदर अब इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस जो है उन्होंने वो शुरू किए हैं। और जो सबसे डेंजरस बात है वो ये है कि अब गिलगित से भी ऐसी खबरें आने लग गई हैं जिसके अंदर जो है ये सिचुएशन खराब होगी। तो ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग तक तो ठीक है, लेकिन अगर इसको आप नेशनल सिक्योरिटी लेंस से जो है वो देखें तो इट डजंट मेक एनी सेंस। ये जो वादी तिरा में जो एक है सिचुएशन डेवलप हुई और वहाँ बताया जाता है कि एक कौमी जिरगे का एक मार्च कहा जाए या क्या था, ऑब्वियसली सिचुएशन तो ऐसी थी कि भूटान शरीफ उनकी आमद हुई और यहाँ पर अब उसकी मुख्तलिफ वीडियोज़ आ रही हैं। आई वॉन्ट यू टू बेसिकली रिफ्लेक्ट ऑन दिस कि क्या इसकी सेंसिटिविटी क्या है कि वहाँ पर अस्करियत पसंदों को वास्ते दिए जा रहे हैं कि आप इस जगह को छोड़ के चले जाएं, और ये बड़ी डिस्टर्बिंग सी एक सिचुएशन है क्योंकि यहाँ जब आप इस्लामाबाद, लाहौर या पाकिस्तान के दीगर जगहों पर बैठकर प्रोग्राम करते हैं, बात करते हैं, तो लगता है ऐसे है जैसे खुदा न खास्ता उन जगहों का या उन इलाकों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना वहाँ सूबाई हुकूमत की कोई अमलदारी है, ना खुदा न खास्ता दीगर जो एलिमेंट्स हैं उनकी। देखिए मुनीब साहब, एक तो इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जो मेरे ख्याल में इस टाइम पर टाइम नहीं है कि हम उसकी हिस्ट्री में जाएं कि बताएं कि हम इस जगह पर पहुंचे कैसे। लेकिन अगर आप करंट सिचुएशन की जो है बात कर रहे हैं तो दो एरियाज ऐसे नजर आते हैं जिसके अंदर जो है वो जो तालिबान है उनकी कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा है। एक बनू के अंदर, और बनू जब हम बात करते हैं तो बनू सब डिवीजन के अंदर जो है वो जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं उसमें नॉर्थ वजीरिस्तान, बनू डिस्ट्रिक्ट और फिर लकी मरवत जो है वो आता है, और सब डिवीजन वजीर का एक एरिया आता है जो नॉर्थ वजीरिस्तान और बनू के दरमियान में लगता है। तो वहां पर जो सिचुएशन है उसमें भी ये कहा जा रहा है, बल्कि पुलिस ने इस टाइम पर वहां पर जो है वो ब्लॉकेट लगाया गया हुआ है और लोगों को कहा कि आप ना निकलें, क्योंकि तकरीबन 150 से 200 के दरमियान में जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो जमा हुए हैं और लोगों से भत्ते भी मांग रहे हैं और उनसे खाना पीना भी मांग रहे हैं और उनको ये कह रहे हैं कि आप इस इलाके के अंदर हमारी रेट है। अच्छा। तो उधर एक कंटिन्यूस जो है वो प्रॉब्लम जो है वो बना हुआ है। जो खैबर की आप बात कर रहे हैं तो ये जानने के लिए आपको एक अगर ज्योग्राफी का नक्शा जो है वो मैं खींचूं तो दीरा जो है ये आपका अटमोस्ट यानी सबसे ऊपर पार्ट है खैबर एजेंसी के अंदर जो अफगानिस्तान के साथ लगता है। और उसके अंदर आप फेंसिंग भी ऐसा नहीं कर सकते कि उसको जो है साल के जो है वो 12 महीने उस फेंस जो है वो रहे। तो उसमें एक गैप है क्योंकि वो तूफान की वजह से और जो वहां पर बर्फबारी होती है उसकी वजह से वो रुक नहीं सकता। तो एक गैप है जिसकी वजह से कंटिन्यूस जो है वो इन्फिल्ट्रेशन होती है। हालिया दिनों में हमने देखा कि कोई ऐसा ग्रुप नहीं है इन द लास्ट 6 to 7 months जिसकी प्रेजेंस जो है वो तीरा वैली के अंदर ना हो। और तीरा डेंजरस इसलिए क्योंकि ये औरंगजेई की तरफ जो है फिर कुरम की तरफ भी रास्ता जाता है और फिर तीरा से जो है ऑब्वियसली बाड़ा और फिर पेशावर की तरफ जो है वो रास्ता आता है। तो ये माना जाता है कि इस एरिया के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो आपकी अर्बन लोकेलिटीज की तरफ अब बढ़ना शुरू हो गई। जो आप बता रहे हैं पर्टिकुलर इंसिडेंट के हवाले से कि लोग गए हैं वहां पे वास्ते दिए जा रहे हैं कि आप जो है वो यहाँ से निकल जाए, क्योंकि ये लोग लोकल पॉपुलेशन के अंदर ही रह रहे हैं। तो ऑपरेशन जब किया जाता है तो ऑब्वियसली उसमें जो है सिविलियन फैसिलिटीज भी जो है वो सामने आती हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको कहा कि या तो आप फिर, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोकल्स हैं और वो उसी एरिया के अंदर जो है वो रह रहे हैं, तो उनको ये कहा गया है कि या तो आप इनको कह दें कि यहाँ से वापस चले जाएं। जिस तरह साउथ केपी में हमने देखा कि कुछ एरिया से अफगानिस्तान ने फाइटर्स जो है वो वापस बुला लिए कि जो वहां पे लड़ेगा उसकी नमाज जनाजा भी नहीं कराएंगे और वो उनको जो है हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इन लोगों को कहा है कि वो यहाँ से निकल जाए, वरना तो फिर स्टेट को अपनी रेट कायम करने के लिए सिवाय इसके कोई ऑप्शन नहीं है कि ऑपरेशन जो है किया जाए। और उसका नैरेटिव जो आपने शुरू में बता दिया कि वजीर आला ने कहा कि यहाँ पे कोई ऑपरेशन ना हो, तो अगर ऑपरेशन नहीं होगा, मेरे जैसा एक पर्सन जो देख रहे कॉन्फ्लिक्ट, इसका मतलब ये है कि फिर यहाँ से इन्फ्लुएंस ज्यादा ही होगा और फिर आपके पास उधर से भी ऐसी खबरें आना जो है वो शुरू हो जाएंगी कि पेशावर के आउटस्कर्ट पर कभी किसी ने वीडियो बनाकर जो है वो अपलोड कर दी कि हम पेशावर में मुसल्ला जो है वो घूम रहे हैं, या फिर बाड़ा के अंदर, और फिर वो पेशावर जब वो कराची और इस्लामाबाद में वीडियो देखी जाती है तो फिर लोग कहते हैं कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये लोग आ रहे कहाँ से हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक पॉलिटिकल डेडलॉक है जिसको जितना जल्दी रिजॉल्व किया जाए तो बेहतर होगा, वरना तो वहां पे सिचुएशन जो है वो हाथ से निकल जाएगी। अच्छा, ये और ऑपरेशन का अगर डिस्पैशनेट व्यू लिया जाए,
خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کہتے ہیں کہ جی ہم یہ نہیں کرنا، کوآپریشن میں نہیں کرنا، ڈرون بھی استعمال نہیں کرنا. وزیر داخلہ کا جو ہے وہ نارملی آئی وڈ سے از اے مین آف ویری فیو ورڈز، ہی ڈزنٹ ٹاک اے لاٹ، اور ان چیزوں کے اوپر تو وہ بالکل نہیں کرتا. ٹیکنگ اٹ ٹو ٹویٹر، اور وہ 2 ٹویٹس کرتے ہیں ٹارگٹنگ جو پاکستان کے صوبائی حکومت ہے خیبر پختونخوا کی، اس کے وزیر اعلیٰ کو. یہ کیا بتا رہا ہے بیسکلی کہ جی وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ تو خود بھتہ دے رہے ہیں؟ دیکھیں، خیبر پختونخوا کے اندر بھتہ جو ہے یہ ایک ٹیبو سبجیکٹ ہے، لیکن بھتہ جو ہے وہ لوگ دے رہے ہیں. اور یہ پی ٹی آئی کی لاسٹ گورنمنٹ کے اندر ایک لسٹ جو ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے کمپائل کی تھی، بلکہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس کو جو ہے وہ ویٹ بھی کیا تھا، ویریفائی بھی کیا تھا کہ تقریباً 62 ایسے جو ہے وہ لا میکرز تھے جو ٹی ٹی پی کو یا طالبان کو جو ہے وہ بھتہ دے رہے تھے کہ ہمیں ٹارگٹ نہ کریں. تو جو انٹیریئر ہیں یہاں کے لا میکر جو ہے وہ خود اس چیز میں انوالو تھے کہ ان لوگوں کو فائنینشیل جو ہے وہ سپورٹ جو ہے وہ دیتے رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں لوکنگ ایٹ اٹ ویری ڈسپیشنیٹلی کہ اگر آپ اسے پالیٹکس کو نکال لیں تو میرے خیال میں اس کا حل جو ہے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ نکل آئے گا. لیکن اگر یہ پولیٹیکل جنگ اسی طرح جو ہے ورڈز جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج ہوتے رہے، مجھے نہیں لگتا، کیونکہ کے پی جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کے ہاتھ سے جو ہے وہ نکل رہا ہے. اور یہ صرف نہیں کہ صرف وہاں پر جو ہے یہ ٹیررزم کا ایشو ہے، بلکہ وہاں کا جو پولیٹیکل سیناریو اور سب سے امپورٹنٹ پارٹ جو آپ کے سٹیزنز ہیں ان کا عدم برداشت جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. تو لوگوں کو یہ نہیں پتا، لائک when you look at the area and its educational level and all of it، تو یہ چیز جو ہے اسے ڈیسائفر کرنا یا اخذ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ جو لوگ ہیں ان کے لیے اسٹیٹ جو ہے وہ گنڈا پور بھی ہے اور اسٹیٹ محسن نقوی بھی ہے. تو دے کانٹ ڈیفرینشیٹ بٹوین، ان کے لیے وہ اسٹیٹ ہے جو اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے اس ٹائم پر. تو وہ تو ان سب کو ایز پاکستان دیکھتے ہیں، ان کو پالیٹکس سے جو ہے وہ نہیں پتا کہ کون کس کے ساتھ اس ٹائم پہ ملا ہوا ہے اور پارلیمنٹ کے اندر کون سی لیجسلیشن ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہا ہے. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کنسپیریسی میں پھنس گئے ہیں، کیونکہ کلیئرٹی بھی نہیں مل رہی کہ یہ شاید بائی ڈیزائن یہ سارا کام ہو رہا ہے اور ہم بیچ میں جو ہے وہ پھنس رہے ہیں. اس لیے جو ہے وہ احتجاج بھی شروع ہو گئے ہیں، لانگ مارچز کا اعلان بھی ہوگا، اور یہ سمجھا جا رہا ہے وہاں پر، اور یہ ایک بالکل نیوٹرل ویو میں دے رہا ہوں کہ وہاں پر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید کوئی ان چیزوں میں کوئی گریٹر ڈیزائن ہے کہ جو پشتون پاپولیشن ہے وہاں پر اس کو جو ہے وہ سائڈ لائن کر کے وہاں پر طالبان کو ریسیٹل کیا جا رہا ہے. حالانکہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے. یہاں تو جو نیشنل نیریٹو جس کی بات آپ نے بھی کی وہ تو یہی رہا ہے کہ یہ افغانستان سے آؤٹ پور نہیں ہونا چاہیے، اور بڑا ہارڈ ارنڈ قسم کا پیس پاکستان نے لیا تھا. تو آئی ڈونٹ نو کہ یہ سوچ بھی کیسے ڈیولپ ہو رہی ہے. بٹ اس کو ذرا اگر ٹورڈز دی اینڈ ایک آخری سوال آپ سے، کیا سیاسی تبدیلی کے نتیجے میں جو بھی اب مراد سعید صاحب نے ٹویٹ بھی کیا، یو مسٹ ہیو سین اٹ، کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اور اسمبلی میں تبدیلی کریں گے، لوگوں کو نااہل کریں گے اور پھر اہداف جو حاصل کیے جائیں گے، کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ اور ساتھ ہی اس کا یہ بھی بتا دیجیے گا، کیا آج جہاں ہم کھڑے ہیں ہم نے بہت سے ملٹری آپریشنز کو دیکھا ہے، کیا ہم لگ رہا ہے کہ ایک اور ملٹری آپریشن انیویٹیبل ہو گیا؟ دیکھیں، ایک تو کیونکہ obviously you have your own sources، ہمارے اپنے سورسز ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی پولیٹیکل چینج صوبے کے اندر جو ہے وہ ہوگی. I don't see that happen. تو اب ایک تو لائک یہ سیاسی بیان بازی ہے کہ یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. آئی تھنک کوئی اس ملک کے اندر کوئی پولیٹیکل اپہیول نہیں ہونے والا، ایٹ لیسٹ اگلے 6 مہینے سال کے اندر تو نظر نہیں آتا کہ ایسی کوئی چیز جو ہے وہ ہوگی. دوسری بات جہاں تک آپ نے کی کہ ان ٹرمز آف کیا سیاسی تبدیلی اس جو سی ٹی اسپیکٹرم ہے کاؤنٹر ٹیررزم کا اس کو بدل دے گی، میرا نہیں خیال. میرے خیال میں اگر کوئی نہ کوئی سیمبلنس آف گورنمنٹ ہے اس کو استعمال کر کے جو ہے اس پرابلم کو ریزالو کرنا چاہیے. اس ٹائم پر پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن فردر جو پروونس کے اندر ہوگی، میرے خیال میں ان قوتوں کو زیادہ طاقت ان سے مل جائے گی جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں. لیکن آپ کی جو بات ہے کہ آپریشن، میرے خیال میں اسٹیٹ اپنی اگر ریٹ جو ہے وہ قائم کرنا چاہتا ہے تو آپریشن جو ہے وہ ناگزیر ہے. کچھ ایریاز کے اندر کلین اپس اور کچھ ایریا کے اندر جو ہماری ایک اسٹریٹجی رہی ہے بائی اسٹیٹ کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن صرف ہو، ایسا لگتا ہے کہ بات اسے کہیں آگے جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. میرے خیال میں اسٹیٹ کو اپنی ریٹ جو ہے وہ مینٹین کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ گراؤنڈ فورس ضرور دکھانی پڑے گی.